عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کو ملتوی کرنا ایک خاص پس منظر میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کو، بات چیت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف جو حکومتی حلقے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب حلقے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے پائے گی۔ کچھ حلقے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 26 نومبر کی جو کال تھی، جس میں عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے اس کو شدید دھچکا لگا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے اس طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے کہ لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے ہیں، اور مستقبل قریب میں ایسا کبھی امکان نہیں ہے کہ کوئی بڑے منظم کراؤڈ جو ہے وہ ایک بار پھر آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ متضاد ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ عمران خان کی عدم موجودگی میں تحریک انصاف کو وکلاء چلا رہے ہیں، بشرا بی بی چلا رہی ہے یا علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں، غرض جو بھی چلا رہے ہیں اس کے مطلوبہ نتائج میسر نہیں ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان جب بھی تحریک انصاف کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہے، عمران خان اپنی جو اتھارٹی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر کی عادت ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ بھی اس کے نہیں آتے۔ عمران خان پر دباؤ یہ ہے بظاہر، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیل کے اندر موجود ہے۔ سید منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے متوقع چیف جسٹس ہو سکتے تھے، ان کی نہ آنے کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کو دھچکا لگا ہے۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ بات چیت کا جو ڈور ڈالا ہے وہ بھی انہی جو معروضی حالات ہے اس کے پیش نظر ہے۔ حکومت تحریک انصاف کو کیا دے گی، یہ سوال ابھی حل طلب ہے، مگر ایک بات تو یقیناً طے ہے کہ حکومت میں کچھ عناصر جو ہیں وہ بات چیت کی بات کرتے ہیں اور کچھ تحریک انصاف کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کامیاب نہیں ہو سکی، لہٰذا پی ٹی آئی نے بات چیت کے عمل پر مشروط آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تاثر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کوئی رعایت دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ رواں سال اگست میں کچھ اطلاعات ایسی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے اور جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے درمیان روابط ہوئے تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ اگست میں عمران خان کو رہا کیا دیا جائے گا، مگر اس کے بعد جو الزام لگاتی ہے تحریک انصاف وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی، اور پھر یہ جو مذاکراتی جو عمل ہے یہ کامیابی کی جانب نہیں بڑھ سکا۔ تحریک انصاف کی جو سیاست میں جو شیڈز آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ کیا کوئی حکمت عملی ہے یا کنفیوژن ہے، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر ایک بات یقیناً ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ مشکل حالات سے دوچار ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر وہ اس حکمت عملی پر عمل درآمد کرتی ہے کہ جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں اس کو ساتھ لے کر وہ چلے۔ محمود خان چکزئی جو چند روز قبل جن کے ساتھ پی ٹی آئی کی بات چیت ہوئی، انہوں نے اس پہ شکوہ کیا کہ تحریک انصاف نے جب 26 نومبر کی احتجاج کی کال دی تھی تو اس میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے لیے یہ مشکل حالات ہیں، اس میں صبر اور حکمت سے کام لینا ان کے لیے عافیت کا باعث بن سکتا ہے۔ جو سیاسی پنڈت ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ جو دعویٰ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، یہ دراصل یہ شاید افیکٹو نہیں ہو سکا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ میں جو ہماری جو قوتیں ہیں، درپردہ قوتیں، ان کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے، مگر ایسا شاید ممکن نہ ہو کہ وہ کھل کر سامنے آ جائیں اور تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کریں۔ جو کچھ پی ٹی آئی نے حاصل کرنا ہے وہ اسی سیٹ اپ میں کرنا ہے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ہمارے جو با اثر حلقے ہیں ان کی اشربات تو حاصل ہو سکتی ہے، مگر جس انداز میں تحریک انصاف مقتدر قوتوں کو بے نقاب کر کے اپنے سامنے بٹھانے پر بضد تھی، شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا جو مطالبہ ہے یہ پورا بھی نہیں ہوا، اور اس کی جو افادیت ہے یا اس کا جو فائدہ تھا وہ بھی ہمیں مستقبل قریب میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔